آپ صالحین کی سنگت اختیار کرو۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بہتر انسان کی فطرت کو جاننے والا ہے۔ مالک بخوبی اس بات سے آگاہ ہے کہ یہ لوگ عصر قبول کریں گے، تو فرما دیا گیا کہ اچھی صحبتیں دیکھ کر اختیار کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے کبھی بھی صحبت نہیں اختیار کرنی مگر پرہیزگار آدمی کی، اور کھانے پہ جب بھی دعوت دینی ہے کسی متقی آدمی کو دعوت دینی۔ کامل مومن کی صحبت میں بیٹھنا اور پرہیزگاروں کو اپنے گھر دعوت دینا۔ آپ کسی ایسے شخص کے پاس چلے جائیں جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑے بڑے بنگلے ہوں، بہت پیسوں کی ریل پیل ہو، آپ کے بچے آپ کے ساتھ جا کے اس گھر کو اگر حسرت کی نظر سے دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے کہ یار ہمارے پاس یہ آسانیاں کیوں میسر نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں کمزوری آئے گی۔ آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جس کے پاس بڑی روشنیاں ہیں، جس طرح کا آج کل ہمارا ماحول ہے، تصویریں ہی تصویریں، شہرت ہی شہرت، آنا جانا اٹھنا بیٹھنا، تو اس سے بھی بعض اوقات یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جو خاص خلوص والی، تنہائی والی، محبت والی کیفیت ہوتی ہے وہ نہیں رہتی۔ ہر وقت نہیں جی چاہتا انسان کا تصویروں کی دنیا میں رہنے کو۔ دنیا میں پاورفل وہ ہوتا ہے جسے سجدہ کر کے رب کو منانا آتا ہے، وہ پاورفل ہوتا ہے جسے لمبی دعا مانگنی آتی، جسے اپنے رب کریم کے ساتھ جڑنا آتا ہے۔ اچھے لوگوں کی سنگت، اچھے لوگوں کی صحبت یہ اکثیر ہے۔ آپ دیکھیے نا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ دوگلا پن تو نہیں کہ ہم آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے دنیا داری چھوڑ دیں، عبادت پر پختہ ہو جائیں، ہمیشہ حلال اور طیب ہی رزق ہو، ہمارا مزاج اللہ کی ہر نافرمانی سے نفرت والا بن جاتا ہے، فرما برداری کو جی چاہتا ہے، لیکن حضور یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر وہی حال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا وہی حال رہے نا جو میری بارگاہ میں ہوتا ہے، پھر تو مدینہ شریف کے چوکوں میں فرشتے تم سے ہاتھ ملائیں۔ صحبت اچھی اختیار کریں، ایسے شخص کے پاس بیٹھیں جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آئے، جس کے پاس بیٹھنے سے نماز پڑھنے کو جی چاہے، جس کے پاس کچھ وقت گزارے، جس کی کوئی بات سنے تو ہمارا دل دوسروں کے لیے نرم ہو۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جس کی پجاروں تگڑی ہو، بتاؤ، تصویریں زیادہ آتی ہوں، جس کے ارد گرد لاؤ لشکر زیادہ ہو، سڑک پہ پیر چڑھ جائے تب بھی پتہ نہ چلے، وزیر چڑھ جائے تب بھی پتہ نہ چلے، جو شام کو کبھی کسی بڑے کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آئے، کبھی کسی کے ساتھ۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ کیا تعریف کی نبی کریم نے اللہ کے ولی کی۔ آج تو ہم بعض ایسے آستانوں اور خانقاہوں کو دیکھتے ہیں کہ وہاں جا کے لوگ وڈیروں کو بھول جاتے ہیں، وہاں جا کے بڑے بڑے سیٹھوں کو لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ کمال ہے جناب، حد ہو گئی۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ اس طرح کی کیفیت ہو نا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جسے تم دیکھو تو تمہیں رب یاد آ جائے۔ داتا گانج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ زندگی کو دیکھیں، داتا صاحب شہزادے ہیں، سید ہیں، لیکن وہ والی سجادگی نہیں کہ اپنے آپ کو بڑی آسان زندگی کا عادی بنا لیا ہے۔ کوئی مشکل کام ذرا آن پڑے تو انزائٹی ہونے لگتی ہے، ڈپریشن ہونے لگتا ہے، وہ والے شہزادے نہیں۔ داتا صاحب نے باقاعدہ علم پڑھا،
پھر شیخ سے تربیت لی، پھر کوئی آستانہ نہیں تھا، کوئی خانقاہ نہیں تھی، ایک دریا گزرتا تھا جسے اہلیان پنجاب راوی کہتے تھے، اس کے کنارے داتا صاحب نے ڈیرا لگایا۔ اور بڑا ہی مشکل ہوتا ہے جس شخص کے ساتھ کوئی پیچھے ایسا تگڑا بیک گراؤنڈ نہ ہو، وہ تنے تنہا میدان میں آ کے بیٹھے اور ٹارگٹ مشکل ہو، اس کا ٹارگٹ مشکل، یعنی ہندوؤں کے بیچ بیٹھ کے، سکھوں کے بیچ بیٹھ کے ان کو دین کی دعوت دینی ہے، پیغام دین دینا ہے، اور پھر جھم کے دینا ہے، پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑے تو کرنا ہے۔ بھائیو، ایک مشکل ٹارگٹ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اختیار کیا۔ اور پھر کوئی یہ جو بزرگوں کے نام پہ دیگے شگے پکنے لگی ہے نا، بڑے مہنگے مہنگے لنگر پکنے لگے ہیں اور بڑی سہولیات، یہ تو بڑی بات کی بات ہے۔ یہ تو جن لوگوں نے آسودہ زندگی اختیار کی، یہ ان کا رواج ہے، ورنہ ان لوگوں نے تو ساری زندگی مشقت میں کاٹی۔ اپنوں اور بیگانوں کی طرف سے آنے والی تکلیفیں سہی، تانے سنے۔ کوئی بھی شخص کوئی دین کا کام کرنے نکلتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ شاید دولت کے لیے لگا ہوا ہے، شاید مال کے لیے لگا ہوا ہے، تو کئی دفعہ اپنے بھی بدگمان ہوتے ہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جب یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ یقین کریں وہ ساری تکلیفیں، کوئی کسی طرح کا جملہ بولتا، کوئی کسی طرح کا جملہ بولتا، اور آج تک لوگ بول رہے ہیں، کوئی کسی نام سے پکارتا ہے، کوئی کسی نام سے پکارتا ہے، معاذ اللہ تنقید کرتے ہیں، وہاں یہ ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم تو جب بھی گئے ہیں وہاں آذان ہوتی ہے، وہاں جماعت ہوتی ہے، وہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، وہاں بہت بڑا خطبہ جمعہ ہوتا ہے، وہاں تو لوگوں کو جگہ نہیں ملتی، اتنے لوگ اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں۔ تم ہم نے تو یہ ہوتے دیکھا ہے، تم نے پتہ نہیں کیا دیکھ لیا۔ تو بھائیو یاد رکھنا، بڑی مشقت سے، اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کشف المعجوب میں کہ صوفیاء کے اندر ایک پوری جماعت ہے جو ملامتی کہلاتی ہے، جو اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ لوگ ان سے دور رہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سچا درویش جو ہوتا ہے نا، اس کا دل نہیں کرتا کو بڑے لمبے چوڑے تعلقات بنے اور کیمروں میں رہے اور آنا جانا رہے، وہ تو بچتا ہے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کرے۔ یہ میں آتا ہوں نا محفل میں، مجالس میں، لوگ گاڑی کے پیچھے دوڑتے ہیں، پھول پھینکتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، تو میں استغفار پڑھتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اس لیے کہ کمزور گناہگار سیاکار آدمی اپنے اعمال کا تو پتہ ہے نا، پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں، تو ڈرتے ہیں، سہمتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہماری خواہش نہیں، یہ ہم نے نہیں کہا، مہربانی فرمانا، ہماری خطائیں معاف کر دینا، یہ ہم نے نہیں کہا، ہماری اوقات سے اوپر کی باتیں۔ اللہ کے بندے، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ملامتی گروہ وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ لوگ انہیں برا کہیں تاکہ لوگ ان کے پیچھے نہ بھاگیں، جان چھڑاتے ہیں۔ ان کا شوق نہیں ہے لمبی چوڑی پیری مریدی کا، ان کا شوق نہیں ہے بہت زیادہ مشہور ہونے کا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، اسے مبارک ہو جس کا زیادہ لوگوں سے تعارف نہیں ہے، جو تنہائی میں بھی دیر تک اپنے رب کو یاد کر لیتا ہے۔ پھر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں۔ داتا صاحب کہتے ہیں اپنا بھروسہ اپنے رب پہ مضبوط کرو۔ میں آپ سے عرض کروں، ہم نے نہ ساری توقعات دنیا داروں سے وابستہ کر لی۔ دنیا دار بیچارے کمزور ہوتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ پھر جب ہماری توقعات ٹوٹتی ہیں تو ہم مایوس ہوتے ہیں۔ بھروسہ اپنے رب پہ، اپنے مالک پہ، اس کے پیارے حبیب پہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ طاقتور ہو جائیں گے۔ داتا صاحب نے لکھا، ایک دفعہ مصر میں قحط پڑ گیا،
लोग बड़े परेशान थे, तकलीफ में थे। हालात जब खराब होते हैं माशी तौर पर तो लोग टेंशन का शिकार होते हैं। बड़ी अजीबोगरीब आजमाइश थी लोगों के लिए। तो एक गुलाम बाजार से कुछ खरीदारी करने आया थैला लेके, तो बड़ी अटकेलियां करता और उछलता कूदता थैला घुमाता बाजार में आया और बड़े उसने शौक तरीके से चीजों को खरीदा। और उसी तर्ज में जब वो वापस जा रहा था तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि यार तेरी बात की समझ नहीं आई, सब परेशान है, तुझे किस बात के चाव चढ़े हुए हैं? उसने कहा तुम क्यों परेशान हो सारे? कहने लगे तुम्हें पता नहीं कहत पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रही, गंदम का दाना नहीं मिल रहा। दाता साहब फरमाते वो फिर हंसा, कहने लगा तुम परेशान होंगे पर जिस आका का मैं गुलाम हूं ना, उसके खजाने भरे हुए हैं। उसने गंदम से पहले ही बोरियां भर ली थी, बड़ोले भर लिए थे, हमें परेशानी कोई नहीं। दाता साहब रुक के फरमाते खुदा के बंदो, जितना इस गुलाम को अपने आका के खजानों पर यकीन है, तुम्हें तो इससे कई 100 गुना बढ़ के अपने रब के खजानों पर यकीन होना चाहिए। तो जिसे यकीन हो कि उसके रब के खजाने भरे हुए, वो कभी डिप्रेशन में जाएगा, एंजाइटी पेशेंट होगा, मायूस जिंदगी गुजारेगा, तड़पा करेगा, थोड़े हालात ऊपर नीचे हो जाए तो परेशान हो जाएगा। ऐसा हो सकता सही है। तो दाता साहब कहते हैं कि अपना तवक्कुल अपने रब पर मजबूत करो, अपने रिश्ते अपने मालिक से मजबूती से जोड़ो, अपने करीम रब की तरफ मुतवज्जे रहो। और तमाम सूफिया का यही पैगाम कि अपना रिश्ता अपने मालिक के साथ मजबूत करें और ताकतवर बुनियादों पर उस्तवार करें। आप यकीन करें, अल्लाह वालों की संगतों में जब लोग बैठते थे ना, तो उनकी ज़ेन साजी होती थी। इंसान का ज़ेन संवर जाए ना, सोचें बदल जाए, तो उसकी सारी जिंदगी बदल जाती। यानी आपको कोई शख्स मायूस भी कर सकता है कि यार कोई शय ही नहीं तेरे पास, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको बताएंगे कि नहीं यार क्या बात है तेरी, अल्लाह ने बड़ा दिया हुआ है। सोचों की तब्दीली अल्लाह वालों की सोबत से। हम ना आजकल सालिहीन की सोबत से दूर हैं, जिनका अल्लाह पे भरोसा है उनकी सोबत से दूर है। हम ऐसे लोगों के पास बैठते हैं जो हमें ऐसी खबरें सुनाते हैं जिससे बेयकीनी बढ़ती, परेशानी बढ़ती। मेरे पास एक दोस्त आए तो मुझे कहने लगे कि उनका दिल था कि मैं कुछ देर उनसे गपशप करूं, और मैं मुसाफिर आदमी हूं, मुझे रोज कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। आज मुझे 6 जगह पे हाजिर होना है। तो अभी भी बीच में बाज इंतहाई मोहब्बत करने वाले दोस्तों का शिकवा रह जाता है कि यहां वहां नहीं, आप ठहरे। तो सफर करना होता है, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं चाह रहा था कि वो रुखसत हो जाए। तो मुझे कहने लगे हालात आजकल कैसे हैं पाकिस्तान के? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो वो भी मुझे घूरने लग गए, जिस तरह आप सारे नहीं घूरने लग गए कि बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उनसे कहा आप क्या काम करते हैं? कहने लगे मैं जूते बनाता हूं। मैंने कहा आप सारे मुल्क को छोड़ दें, आप जूते सही बनाया करें, ताकि जो गरीब आदमी आपसे एक दफा जूता खरीदे ना, कुछ 6 महीने उस बेचारे का ये खर्चा तो बचा रहे ना। आप अहलियाने पाकिस्तान के लिए जो आप करते हैं वो तो सही करके करें। हम क्या करते हैं, सारा मुल्क ठीक करते हैं, भी खुद तो ठीक हो जाओ थोड़ी देर के लिए। ये जो गाड़ी से आप खाना खा के उसका शॉपर और रैपर बाहर फेंकते हैं, ये हुकूमत ने कहा बाहर फेंक दो। इसको शॉपर में भी रखा जा सकता है, कूड़ादान में भी डाला। इतना तो काम खुद कर सकते हैं कि ये जो आप गलत क्रास लेते हैं रोड पे, तो ये हुकूमत ने आपसे कहा है, ये सियासतदानों की गलती है। ये तो खुद ब खुद कर सकते हैं कि नहीं, कुछ चीजें कसदन भी। और यही आदमी जब बैरूने मुल्क जाता है तो सारी कानून की पाबंदी करता है। तो कहीं तो भाई हमें खुद भी समझना है। तो अच्छे लोगों के पास जब आप बैठेंगे तो वो आपकी
ذہن سازی کریں گے. آپ یہ ذرا حدیث دیکھیے بخاری شریف میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کی غرض سے حاضر ہوا. موٹے بان کی چارپائی پہ حضور آرام فرما تھے تو نبی کریم اٹھے تو میری نظر گئی تو حضور کی پشت مبارک پر موٹے موٹے بان کی چارپائی کے نشان تھے. یہ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے. منجی منجی دے جڑے وڈیرے سوندے سن نا سویرے نشان ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ چلو شہر والے نہ بولو, پینڈو پینڈو بولو, میرے ورگے ہوندے سن نا جی نشان. چلو کچھ لوگ ہیں جو مان گئے کہ ہم دیہاتی ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں حاضر بارگاہ ہوا تو میں نے وہ نشانات دیکھے. اب یہ ذہن دیکھیے, جناب عمر ایک ذہن پیش کرتے ہیں. حضرت عمر ایک سوچ بیان کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن اتنی آسان اور آسودہ زندگی گزاریں, مخملوں پہ آرام کریں, اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے اس طرح. اب یہ ایک سوچ ہے کہ جی فلانا وہاں پہنچ گیا, یہ بھی ایک سوچ ہے. حضرت عمر بڑی عقیدت سے, احترام سے اور محبت میں ڈوب کے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ وہ دین کے دشمن وہاں پہنچ گئے اور آپ کی کمر مبارک پر نشان. تو اس کے جواب میں جو نبی پاک نے سوچ دی ذرا اس کی گہرائی تک بھی جائیے گا. کریم فرمانے لگے عمر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائے, اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. یہ سوچ ملتی ہے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں کی صحبت سے کہ ہمیں اپنی تھوڑی سی دنیا کے لیے اپنی پوری آخرت کو تباہ نہیں کرنا. ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے, آخرت کے بارے میں سوچنا ہے, ہمیں اپنی آخرت کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہ سوچیں کب بنتی ہیں؟ جب آپ صالحین کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, اللہ والوں کی بات سنتے ہیں, اللہ والوں کے قریب ہوتے ہیں. لیکن ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے بیٹا چھوڑ دو, بات سنو پیارے بیٹے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, کتنے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ آپ سب. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ آپ کو. میں آپ سے ایک بات عرض کروں, کبھی کبھی نا سارے کام آن دی ریکارڈ نہیں کرنے چاہیے, کچھ آف دی ریکارڈ بھی کرنے چاہیے. کبھی کبھی نہ چپکے سے جا کے کسی ذکر کی محفل میں بیٹھے, یہاں رب کو یاد کر کیا جا رہا ہو, جہاں کیمرے بند ہو, جہاں کچھ لوگ تسبیح پڑھ رہے ہوں, کچھ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں, کچھ درود پاک پڑھ رہے ہوں. یہ کبھی آپ ذرا اترے نا اس حدیث کی گہرائی میں. حضور فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے زمین پہ گھومتے ہیں اور وہ محفلیں ڈھونڈتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو. اور فرمایا پھر وہ واپس جا کے بارگاہ رب العزت میں عرض بھی کرتے ہیں مالک ہم ہو کے آئے ہیں, تیرے بندے تیری یاد کر رہے تھے. تو رب کہتا کیا مانگتے تھے؟ اوئے ہوئے, پتہ ہے اللہ کو, لیکن رب چاہتا ہے میرے بندوں کی باتیں مجھ سے ہوں. کیا مانگتے تھے؟ مالک جنت کا سوال کرتے. فرمایا دیکھی نہیں, پھر بھی عرض کی مالک دیکھ لیتے تو اور رنگ ہوتا. فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جنت عطا کر دی. کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ کہا جہنم سے پناہ مانگتے تھے. مالک فرماتے انہوں نے دیکھی ہے دوزخ؟ اللہ دیکھی نہیں. فرمایا اگر دیکھ لیتے اور زیادہ پناہ مانگتے. فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا. فرشتے عرض کرتے ہیں مالک ایک بندہ ایسا بھی آیا تھا جو ان میں سے تو نہیں تھا لیکن آیا تھا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اہل ذکر میں سے نہیں تھا پر اس محفل میں. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اس محفل میں ان میں سے تھا تو نہیں پر اس محفل میں. تو انہوں پتہ ہے اس گل دا جڑی میں کرنا پیا تسی توجہ نہیں کر دیتے. اہل ذکر میں سے تھا نہیں پر محفل میں. الیکشن دے دن تے سارے بندے محفل چ نہیں آتے, نہیں جی پتا آدھے نے نا. تو اس کو کیا ان میں سے تھا تو نہیں پر وہاں آیا تھا, شریک ہوا تھا. قربان جائے یہ اللہ والوں کی محفل, اہل ذکر کی مجلس کی برکت ہے کہ حضور فرماتے ہیں رب فرماتا ہے جو آیا ہی تھا نا خالی, جاؤ میں نے اس کی بھی بخشش کر دی.
اس لیے کہ ان کی صحبتوں میں بیٹھنے والا بھی شکی نہیں رہتا، سعید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں کے حضور حاضر ہو، ان سے خیر پائیں۔ آج کل نا لوگ آستانوں پہ تعویذوں کے لیے جاتے ہیں، تو یہ کام بھی سوکھا ہے۔ اب تو خیر بہت سارے پیر تعویذ لکھتے ہی نہیں، انہوں نے چھپوا کے رکھ لیے۔ اتنی دقت کون کرے؟ آسان کام کریں گے، تعویذ لیں گے اور جناب اس کو آپ دے دیں گے، اور لوگ بڑے خوش ہیں کہ مجھے تعویذ مل گیا، اب خیر ہو جائے گی۔ تو لوگ تعویذ کے لیے، دم کے لیے، اور نگاہ ہو جائے اور کوئی ایسا کمال ہو جائے، اس سلسلے میں لوگ جاتے ہیں۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے شکوہ کیا، فرماتے ہیں رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، اے جو ملیا ہے طالب زردہ ہو، یہ دنیا داری کے لیے آئے۔ تو حضور آپ نے رب کو کیسے پایا؟ آپ نے کس طرح اللہ کی شناخت کی؟ تو سلطان صاحب فرمانے لگے کیتی جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے، مرن تو پہلو ہی مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا ہے۔ مرن تو پہلو مر گئے، باہو تا مطلب نو پایا۔ تو اپنی زندگی میں اللہ جزا دے، سنے جی، اپنی زندگی میں صحبت صالحین حاصل کریں، پھر ذکر، پھر فکر، پھر اللہ پہ بھروسہ، بے چینی، بے قراری سے نکل آئیں۔ بات کو سمیٹنے لگا ہوں، اللہ والوں کا مسلح بڑا آباد رہتا ہے۔ یہ جن ہاتھوں میں آج کل موبائل ہوتے ہیں نا، ان میں تسبیح نظر آنی چاہیے۔ اصل یہ مقام تسبیح کا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن مجید، سجدوں کا ذوق، اس کو اپنی طبیعت میں پیدا کریں۔ لمبی لمبی دعائیں مانگا کریں اپنے رب سے۔ حضور فرماتے ہیں جو رب سے نہیں مانگتا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔